الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، کم از کم اور مختصر سے مختصر خطبہ کتنا ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر خطیب صرف اتنی مقدار پر اکتفا اور بس کرے جس کو اللہ کا ذکر کہا جائے، مثلا الحمدللہ، سبحان اللہ، تو یہ خطبہ جائز ہے، خطبہ ادا ہو جائے گا۔ جبکہ صاحبین کے نزدیک خطبے میں اتنے پر اکتفا اور بس کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ایسا ذکر طویل ضروری ہے جسے خطبہ کہا جا سکتا ہو، ورنہ خطبہ ادا نہیں ہوگا۔ مالکیہ کے نزدیک خطبے کا رکن جس کے بغیر خطبہ ادا نہیں ہوگا یہ ہے کہ خطبہ اتنی مقدار میں ہو جسے عرب خطبہ کہتے ہوں، گرچہ دو مقفع عبارتیں ہی ہوں، جیسے اتقوا اللہ فیما امر وانتہوا عما نہا عنہ وزجر۔ صرف سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کہنے سے خطبہ جائز نہیں ہوگا۔ شوافع کے نزدیک خطبے کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی تعریف لفظ اللہ سے یا لفظ حمد سے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے صیغے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کے نام یا صفت کے ذریعے۔ نمبر 3، اللہ سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کی وصیت، جس کے لیے کوئی خاص لفظ ضروری نہیں ہے۔ نمبر 4، دوسرے خطبے میں مومنین کے لیے دعا۔ نمبر 5، بامفہوم ایک آیت کا پڑھنا۔ حنابلہ کے نزدیک خطبے کے 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1، لفظ حمد سے اللہ کی تعریف۔ نمبر 2، الفاظ درود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ نمبر 3، نصیحت، اور یہی خطبے کا مقصد ہے، اس کے چھوڑنے پر خطبہ جائز نہیں ہوگا۔ نمبر 4، مکمل آیت کی تلاوت۔ مذاہب اربعہ یعنی حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک خطبے کی کس مقدار کو خطبہ کہا جا سکتا ہے اور خطبے میں کیا کیا باتیں ضروری ہیں، اس تفصیل کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ ویڈیو جس میں ایک شخص خیر خواہی کے جذبے سے اور عام لوگوں کی آسانی کے خاطر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو خطبے کا ایک سمپل اور آسان طریقہ بتلاتا ہوں، اور وہ یہ کہ تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد پہلے خطبے میں 9 مرتبہ پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، پھر کوئی سورت پڑھے، اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور مختصر بیٹھیں۔ اس کے بعد دوسرے خطبے میں 7 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، تو اس طرح دونوں خطبے ادا ہو جائیں گے۔ گرچہ احناف کے یہاں اس طرح کے 2 خطبوں سے جمعہ اور عیدین کے خطبے ادا ہو جائیں گے، لیکن دیگر ائمہ مثلا مالکیہ جن کے نزدیک خطبے میں اتنی مقدار ضروری ہے جسے عرب خطبہ کہتے ہوں، خطبے کا رکن ہے۔ شوافع جن کے نزدیک خطبے میں اللہ سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کی وصیت خطبے کا رکن ہے، اور حنابلہ جن کے نزدیک خطبے میں نصیحت کے کلمات خطبے کا رکن ہے، تو ان حضرات کے نزدیک اس طرح کے 2 خطبوں سے خطبہ ادا نہیں ہوگا۔ نیز اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے سے ایسا لگتا ہے
کہ خطبہ اتنا اہم نہیں ہے، جبکہ خطبہ جمعہ میں واجب اور عیدین میں سنت ہے، اور واجب اور سنت دونوں بھی شرعاً انتہائی اہم چیزیں ہیں۔ اس لیے اس سلسلے میں بندے کی رائے یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام مفتیان اعظام نے عیدین کے لیے اور جمعہ کے لیے ایسے مختصر خطبے بنائے ہیں جن میں خطبوں کے لیے تمام ضروری باتوں کا خیال رکھا گیا ہے، اور ان خطبوں کو سوشل میڈیا پر وائرل بھی کیا گیا ہے۔ تو ان خطبوں کو حاصل کر لیں اور ان خطبوں کو پڑھیں تاکہ ہمیں پورا اطمینان ہو جائے کہ ہمارا خطبہ صحیح ہوا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔